ایک شخص نے ایک پروڈکٹ بنائی نا، فیکٹری تھی، اس نے تو ایک پروڈکٹ نکالی تیار کر کے، وہ مارکیٹ میں اچھی چلی اور لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا، لوگوں نے اس کو خریدا اور اس کی فیکٹری چل پڑی، شفٹیں بھی لگنے شروع ہو گئیں، ڈیمانڈ بھی بڑھتے چلی گئی۔ کسی نے اس کو کہا کہ میرا مشورہ ہے اپنی پروڈکٹ رجسٹر کروا لے۔ بولا ہاں بات تو صحیح ہے، کرواتا ہوں۔ اب کرواتا ہوں کر کے یہ کروا نہیں رہا تھا۔ تھوڑا ٹائم پر سیم آئٹم، سیم پروڈکٹ کسی اور نے بنا کر مارکیٹ میں ڈال دی، اسی نام سے وہی سیم چیز، اور وہ بکنی شروع ہوئی۔ اب یہ جو اوریجنل آدمی تھا اس کو تشویش ہوئی کہ یار یہ نیا پروڈکٹ، یہ تو میری چیز تھی، یہ کیسے لے آیا؟ اچھا، جو لے آیا تھا سیکنڈ پرسن، اس نے باقاعدہ اپنی پروڈکٹ بھی لے آیا اور رجسٹر بھی کروا لیا۔ اب پہلا آدمی جو تھا جس کی اوریجنل آئٹم تھا وہ کورٹ میں چلا گیا کہ یہ میرا آئٹم ہے اور اس نے میرے آئٹم کے اوپر اپنا آئٹم نکال دیا ہے، تو کورٹ اس کو منع کرے۔ کورٹ نے کہا کہ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ بولا سر یہ تو میرا آئٹم ہے، دیکھو میرے پاس رجسٹریشن ہے، اور اس کو کورٹ میں رجسٹریشن دے دی۔ کورٹ نے کہا بھائی رجسٹریشن اس کا ہے تو آئٹم اس کا ہوا، تو جو سیکنڈ آئٹم لایا تھا اس کو کورٹ نے اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا، اور جس کا اوریجنل آئٹم تھا بولا تم اب بند کرو نا۔ یہ فرضی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے، مشورہ درست ہوتا ہے، آدمی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ ہمیں ماہ رمضان کے بارے میں اتنا سمجھایا گیا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسی گھڑی ہے، یہ یوں ہے تو اس مغفرت ہے، تو رحمت ہے، تو عشرہ رحمت ہے، تو جمعہ کی یہ گھڑیاں، تو دعا کی قبولیت کی گھڑیاں، تو مغفرت کی گھڑیاں، جہنم سے آزادی کی گھڑیاں، کتنی باتیں ہمیں بیان کی۔ ہاں یار بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مگر آدمی سستی میں یا کسی وجہ سے بھی وہ گھڑیاں نکال دیتا ہے اور نتیجہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ پھر دوبارہ، اب جیسے یہ جمعہ ہے نا ہماری، یہ جو گھڑی گزر رہی ہے، اللہ پاک نے چاہا ہم زندہ رہے تو ہم اگلا آنے والا جمعہ بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہ جو جمعہ نکل جائے گا یا یہ جو گھڑی نکل جائے گی یا یہ جو مومنٹ ہے، جو آورس ہیں، اگر یہ نکل جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہاتھ پہ نہیں رہیں گے۔ جو سانس ایک بار نکل گئی دوبارہ تو سانس میں لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں۔ یہ شعر پورا یاد کر لیں آپ، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں۔ پیدل چلنے والے کو گھوڑا کبھی نہیں بولتا کہ بھائی تو کب تک پیدل چلے گا، میرے پاس سوار ہو جا۔ تو گھوڑا کبھی پیادے کو نہیں مناتا، پیدل چلنے والے کو کہ تم کیوں، یہ تو جس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل خود ہی اچھے انداز سے طے کر لینی ہے۔ تو وقت آ کر ہمیں نہیں کہتا کہ مجھے اچھی طرح استعمال کر لو، یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم وقت کو اچھے اور نیک اور اجلے اور ستھرے کاموں میں اور پاکیزہ کاموں میں استعمال کریں۔ تو یہ شعر یاد کر لیں، ایک پہلا مصرع تو سب نے سنا ہوتا ہے یار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس کا دوسرا مصرع یہ بھی لکھا گیا ہے کہیں پر کہ پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں۔ تو یہ لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، ماہ رمضان ہے، اور ابھی تو جو ماشاءاللہ جو مومنٹ ہے یہ تو بس ویسے ہی مطلب افطار کے وقت لاکھوں کی بخشش، اور پھر جمعہ میں تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بس کیا کہیے۔ تو اللہ ہم سب کو مغفرت بھی عطا کرے، بخشش بھی عطا کرے، اور اللہ کریم ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب یہی لمحات بندہ موبائل میں بھی استعمال کرے گا، یہی آپس میں باہر نکل جائیں گے، بعضوں کو باہر کو زیادہ اچھا لگتا ہوگا، کھلی فضا ہوتی ہوگی، مگر مسجد کے اندر کا ایک اپنا ثواب ہے نا، مسجد کے اندر کی ایک اپنی برکت ہے، اور یہاں دیکھنے سننے کا ایک اپنا لطف بھی ہے، اسکرین پر بھی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ اسلام میں باہر نکل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے بعضوں کو ضرورت ہوگی، لیکن ہر کوئی ضرورت کے تحت جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو آپ یہاں ہیں، اندر ہی رہیں۔ امیر سنت نے بڑی پیاری بات ابتدا میں ہی ارشاد فرما دی، یہی مشورہ دیا جاتا ہے جو اویل کر لے۔ اصل میں اویل کرنے کی بات ہوتی ہے، اور فوراً
اپرچونٹی فوراً اویل کی جاتی ہے. ایک شخص درخت کاٹ رہا تھا تو اس کا آڑا تیز نہیں تھا, اب وہ درخت کاٹے جا رہا ہے, اب درخت کٹنے کا نام ہی نہیں. اس کے بھائی آڑا تو تیز کر, اس کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. پھر اس کو سمجھ آئے کہ یار آڑا تیز کرنا چاہیے. جو آری ہوتی ہے جسے درخت کاٹا جاتا ہے, اسے آری تیز کی, درخت کٹ گیا. اگر یہ بات شروع میں مان لیتا تو اس کا وقت ہی بچ جاتا, محنت بھی بچ جاتی, اور بہت سارا کچھ کام اس کا بن جاتا. تو بعض لوگ نہیں اتنی جلدی پک نہیں کر رہے ہوتے. اب ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے وہ نماز میں. اب ہم نے مغرب پڑھنی ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ میں توفیق دے اور ہم مغرب پانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اب نیت ہی کرنی ہے نا, کیا کرنا ہے کہ میں نماز مغرب کے انتظار میں ہوں. جی گیا کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں کہ اٹھنا تھا, چلنا تھا, کہیں دور جانا تھا, تب جا کے نیت کر کے واپس آتے. بیٹھے بیٹھے نیت نہیں کرنی ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیں